اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الآخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دیکھوں تجھے تو آتا ہے نانا کا دور یاد، تو ہے بھلے زمانے کی تصویر اے حبیب۔ دیکھوں تجھے تو آتا ہے نانا کا دور یاد، تو ہے بھلے زمانے کی تصویر اے حبیب۔ زانو ہے شاہدی کا سر ہے آپ کا، زانو ہے شاہدی کا اور سر ہے آپ کا، کتنی حسین آپ کی ہے تقدیر اے حبیب۔ اپنے امام وقت کا تو با وفا رہا، اپنے امام وقت کا تو با وفا رہا، جنت ازل سے تیری ہے منتظر اے حبیب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی شریک غم سیدہ فاطمہ نقوی حسین از کلام حسین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزاداران مظلوم، اس سے گزشتہ مجلس میں نے عرض کی 2 محرم سید الشہداء کا ورود کربلا، انتہائی دردناک منزل تھی، ایک ایسا مقام جو دشت نینوا ہے۔ خاندان عصمت و طہارت نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، تطہیر خیمہ ابوالفضل عباس نے درود پڑھ کے لگایا، امام مظلوم نے مناجات پروردگار کی، جناب زینب کبریٰ نے ماں فاطمہ زہرا کو یاد کیا۔ یہ وہ وقت ہے جناب سیدہ کے رونے کی صدا آتی، کیونکہ ان کے فرزند اپنے مقتل کو پہنچے۔ اس سفر کربلا میں جو کہ پشت رسول ثقلین سے نوک نیزہ تک کا سفر ہے امام معصوم کا، میں سفر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ولایت ٹی وی کی جانب سے کاوش یہی ہے امام کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ لمحہ بلمحہ داستان حرم، یا یہ کہہ دوں کہ حسین ابن علی کا قصہ غم، انہی کی زبانی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ آج اسی کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہ مولا 2 محرم کو ورود کربلا کر چکے۔ 3 محرم وہ دن تھا کہ عمر ابن سعد، خدا لعنت کرے اس پہ بے شمار، کہ اس نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کو چھوڑ کر زمانے کی آسائشوں، عہدوں، مال و دولت، عیش و عشرت کو ترجیح دی۔ ہر وہ چیز جو کہ دنیاوی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، مولا سے دور کرنے والی، کیونکہ ہمارے معصومین کا راستہ بقا کا راستہ ہے۔ عزاداران مظلوم، عمر ابن سعد نے 3 محرم کو کربلا میں جنگ کا ایک ماحول ایسا پیدا کیا کہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے داخل کربلا ہوا۔ 4000 کا لشکر لے کر یہ میدان کربلا میں داخل ہوا۔ اس کو یہ احکامات دیے گئے تھے ابن زیاد کی طرف سے کہ جب تم کربلا میں داخل ہو تو گھوڑوں کو اس قدر دوڑاتے ہوئے لے کر آنا، اس قدر تیزی سے لے کر ایک رعب کی کیفیت، ایک خوفناک اور وحشتناک کیفیت وہاں پر ماحول بنا دینا کہ سب گھبرا جائیں اور ڈر جائیں۔ اور امام حسین ابن علی کے اس چھوٹی سے لشکر میں اس سے پہمیں ہم جانتے ہیں، معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، فاطمہ زہرا کی اولاد فاطمہ زہرا بھی ہیں، جن کنیزیں بھی ہیں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں نا حسین ابن علی کے خیموں میں، جب یہ گھوڑے، یہ لشکر ایسے کربلا میں داخل ہوئے بھگاتے ہوئے، سادات کے بچوں کے دل دہل گئے۔
معصوم بچوں کے دل دہل گئے. ایک وہ دشت غربت ہے، دوسرا ایک ہیبت سی طاری ہے. لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں. خوفناک منظر ہے کہ کربلا کا میدان ایسا نقشہ پیش کر رہا تھا کہ تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی. سوچا جائے تو یہ سب انتظامات کس کے قتل کے لیے ہیں؟ کیا تم ایک بہت بڑی جماعت سے جہاد کرنے جا رہے؟ نہیں، کوئی جہاد نہیں کرنے جا رہے. یہ نام کے مسلمان نواسائے رسول سے، خود اپنے ہی نبی کی آل سے، اس مختصر سی جماعت سے، عورتیں، بچے، جوانان بنی ہاشم اور ان کے چند غلام، ان سے جنگ کرنے کے لیے اس قدر تیاری سے آ رہے ہیں. ہزاروں لشکر. ابھی یہ پہلا لشکر ہے جو کربلا میں آیا. اس کے بعد مسلسل عصر عاشور تک لشکر آتے رہے. 3 محرم کا دن وہ بھی دن ہے. جیسے جیسے عزاداران ہم اس سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے نا، منزل میرے لیے پڑھنا اور آپ کے لیے سننا اور تکلیف دہ ہوتی جائے گی، کیونکہ فرزند فاطمہ زہرا پر مصائب بڑھ رہے ہیں، اور یہ مصائب ہر دن کے ساتھ بڑھتے بڑھتے ثانیہ زہرا بھی محسوس کری. ہم تو کچھ نہیں محسوس کرے کہ 3 محرم آ گئی، یہ دن کتنا مصائب سے بھرپور ہے. پھر 4 محرم، پھر 7 آئے گی، پانی بند ہو جائے گا، پھر 8 آئے گی، پھر شب عاشور آئے گی، اور پھر وہ عاشور کا دن کہ ہم گریا اور پرسار عزاداری اور ماتم کے بعد ایسے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اعصاب میں کوئی جان نہیں، کوئی قوت نہیں، اور ہمارا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا. عزاداران مظلوم، یہ 3 محرم کا دن جیسے میں نے عرض کیا عمر ابن سعد کے کربلا میں آنے کا دن بھی ہے. یہ 4000 کے لشکر کے ساتھ داخل ہوا. اور بھی بتا دوں کہ یہی وہ دن ہے کہ کوفہ کے منبر سے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا. یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ جیسے ہمیشہ سے کہتی رہی ہوں، کربلا ہر دور کے لیے ایک پیغام ہے، ایک درسگاہ ہے. مسجدوں کے منبر سے فتنے پھیلائے جانے لگے تو یہ اتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں. کوفہ کے ہی منبر سے نواسائے رسول کے قتل کا فتویٰ جاری کیا. تمام لوگوں کو امام حسین کے قتل پر اس قدر آمادہ کر دیا. کیسے تھا وہ ایمان کہ اتنا ایمان کا کمزور مسلمان چاہیے دین کو کہ ایک طرف خلیفہ ہے، ایک طرف حکمران ہے، دوسری طرف امام ہے، تمہارے نبی کے بعد تم پر سب سے زیادہ حق رکھنے والا نبی کی ذریت ہے، نبی کی آل ہے. دیگر ادیان میں دیکھو کہ وہ اپنے نبی سے ہر وہ چیز جو ریلیونٹ ہے اس کو کتنا متبرک سمجھتے ہیں. ایک چیز کو بھی، یہ تو ان کا خون ہے، یہ تو ان کی آل ہے. اتنے کمزور پڑ گئے تھے ایمان. جیسے میں نے اپنی پہلی مجلس میں اسی سلسلے کی حسین زبان حسین کی مجلس اول میں تمہید باندھی تھی کہ معاشرہ اس قدر پستی میں گر گیا، اس قدر کردار پست ہو گئے، اس قدر ایمان ضعیف ہو گئے کہ کربلا جیسے انقلاب کی ضرورت پڑی. پہلے رسول خدا نے اس قوم کو پستی سے نکال کر بلندی پہ پہنچایا، پھر یہ رسول کے بعد 61 ہجری میں اس سے مزید پستی میں جا گرے. اب رسول اللہ کے وارث ہی سید و سردار امام حسین علیہ السلام ان کو اس پستی سے نکال سکتے ہیں، اپنا خون دے کر، اپنے اصحاب کا، اپنے آل کا خون دے کر. کوفہ کے بازار، لوہے کے بازار گرم ہو گئے. ہر کوئی اپنے اوزار لا رہا ہے امام حسین کے قتل کے لیے اس قدر آمادہ، کیونکہ امام حسین پہ جو ظلم کرے گا اسے یہ انعام ملے گا، جو اس سے بڑا ظلم کرے گا اس سے بڑا انعام ملے گا، جو اس سے بڑا ظلم کرے گا اس سے بڑا انعام ملے گا، جو جتنا بڑا ظلم کرے گا اسے اتنا بڑا انعام ملے گا، تاکہ ہم حاکم کو بتا سکے حسین پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے ہم ہیں، ہمیں سب سے بڑے انعام سے نوازا جائے. تاریخ کی کتابیں گواہیں، گو اینڈ اسٹڈی، دیکھیں کہ کس قدر ایمان ضعیف ہو گئے، کس قدر آپ اس دنیا کے لالچ اور طمع میں مدہوش ہو گئے. آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم کس کی شہادت پر آمادہ ہیں. جس کے پاس تیر ہے وہ تیروں کو زہروں میں بھجا رہا ہے، جس کے پاس نیزے ہے وہ نیزے تیز کروا رہا ہے، جس کے پاس تلوار ہے سیکل کروا رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ خریدنے آ رہا ہے کہ خریدو کوئی اوزار اور جنگ کے لیے کربلا چلو.
یہ عالم 3 محرم کا کوفہ کا پیش کر رہی ہوں۔ کربلا میں امام مظلوم کربلا کے اپنے الفاظ سے جو مولا فرماتے ہیں، ہمارے کربلا پہنچنے کے 1 دن بعد عمر ابن سعد 4000 کے کوفی لشکر کے ساتھ کربلا میں وارد ہوا۔ اس نے عزرا بن قیس احمسی کو میرے پاس بھیجا تاکہ میرے یہاں آنے کی وجہ کے بارے میں سوال کرے۔ چونکہ عزرا مجھے خط لکھنے والوں میں سے تھا، اس لیے مارے شرم کے اس نے یہ ذمہ داری قبول نہ کی۔ عمر بن سعد اپنے لشکر میں موجود بزرگان کوفہ میں سے جسے بھی میرے پاس جانے کا حکم دیتا، وہ اس کی بات ماننے سے اس لیے انکار کر دیتا کیونکہ وہ مجھے خط لکھ کر دعوت دینے والوں میں سے تھے۔ بالآخر اس کام کے لیے قرہ بن قیس کو منتخب کیا گیا۔ جب ابن قیس ہماری خیمہ گاہ کے نزدیک آیا، میں نے اپنے ساتھ کھڑے اصحاب سے پوچھا، اے حبیب، اسے جانتے ہو؟ حبیب بن مظاہر نے کہا، جی یہ قبیلہ حنظلہ تمیمی سے تعلق رکھتا ہے۔ میں اسے اچھی رائے رکھنے والا سمجھتا تھا، یقین نہیں آتا کہ وہ اس لشکر کے درمیان موجود ہے۔ قرآن نے سلام کے بعد عمر بن سعد کا پیغام پہنچائے۔ عزاداران مظلوم، یہاں پہ ایک قابل غور ہے، میں نے مولا کے جو الفاظ آپ کے پیش خدمت کیے، مولا نے اس سے پہلے ان کے بھیجے ہوئے تمام خطوط کا تھیلا بھی دکھایا، حر اور حر کے لشکر کو دکھایا، مسلسل بتاتے جاتے کہ میں تمہارے خطوط لکھنے کے نتیجے میں آیا ہوں۔ اپنے وقت کے امام کو اپنی نصرت کے لیے بلایا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے الاجل الاجل کہہ کر ہر روز بلانا، لیکن امام کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو اعمال ہیں وہ آپ کی بالکل خلاف ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے خلاف ہی اٹھیں گے۔ یہاں پہ یہ عالم ہے کہ جو آئے عمر بن سعد کے لشکر میں، یہ وہی لوگ ہیں جو خود امام حسین کو اپنی مدد کے لیے پکارنے والے ہیں۔ امام نے اپنے اہل بیت کی، اپنے جانثاران کی جان کو اس دین کی خاطر اور اس امت کی اصلاح کی خاطر جو خط لکھتی رہی، مولا کو مدینے میں رہنے نہ دیا، ہماری مدد کو آئیے۔ مولا مکے آئے، ہماری مدد کو آئیے، مکے میں نہ رہنے دیا۔ مولا عازم سفر کوفہ ہوئے تو کوفہ جانے نہ دیا اور گھیر کر اس دشت غربت میں لے آئے۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے، صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ حسین سے بیعت لی، مقصد ہے کہ اب حسین کو بیعت نہیں دی، حسین نے بیعت نہیں دی تو اب اس کو انتہائی دردناک شہادت بھی دی جائے، نہ صرف حسین کو بلکہ حسین کے اہل خانہ کو ناحق خون بہایا جائے۔ اس کی پوری پلاننگ کی گئی یزیدیوں کی طرف سے، دشمنان دین کی طرف سے، جو آئے ہیں لشکر یزید میں عمر ابن سعد کے ساتھ، شرم کے مارے اب امام کا سامنا نہیں کر سکتے، امام کو خطوط لکھنے والوں میں سے ہیں۔ مومنین بہت پیغامات ہیں مولا کے ان خطبات میں۔ ہم بھی تو خط لکھتے ہیں، ہم بھی تو عریضے لکھتے ہیں۔ کربلا کو کسی بھی وقت میں اپنے وقت کے امام سے جدا نہیں کر سکتی، کربلا کے امام حسین کی کسی بھی تحریر کو میں وقت کے امام سے جدا نہیں کر سکتی، بہت مطابقت رکھتی ہیں۔ امام کا خطوط کے جواب میں مدد کے لیے آنا اور لوگوں کا ایسا رویہ کہ جو امام کے بالکل خلاف جاتا ہے اور امام کو حل من ناصر کی صدا دینی پڑتی ہے۔ ایسے بھی مقامات آئے کہ کچھ لوگوں کو امام حسین نے خود بھی خطوط لکھے، کچھ لوگوں کو امام نے خود بھی اپنی مدد کے لیے کہا۔ ایسے بھی لوگ تھے جن کو امام نے کہا، جانتے تھے یہ ساتھ نہ دیں گے، امام نے حجت تمام کر دی، کیونکہ جو حسین کے ساتھ نہ ہوگا وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم رہ جائے گا۔ تو مولا نے پھر بھی ان کا احساس اور خیال کرتے ہوئے اپنی حجت تمام کر دی اور کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، میں تم سے رسول اللہ کی شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کہنے لگے لیکن اس دنیا میں ہمیں یہ حکومت، یہ مال، یہ دولت کہاں سے ملے گا؟ وقت کا امام پکار رہا ہے کہ میں تمہیں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، میری مدد کرو، میری نصرت کرو، میں تمہیں جد رسول اللہ کی شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خود جنت کی ضمانت دیتے، جوانان جنت ہے، لیکن پھر بھی لوگ امام کے کہنے پر بھی امام کے ساتھ نہ آئے۔ اللہ اکبر، خدا یہ وقت کبھی نہ لائے کہ امام پکاریں اور ان کی چاہت کا دم بھرنے والے دنیا کے لالچ میں اس قدر کھو جائیں۔ مولا یہ لذت چاہیے، نہیں آ سکتے، اللہ نہ کرے۔ اب وہ لوگ ہیں
لشکر عمر ابن سعد میں جو امام کو فیس ہی نہیں کر سکتے. خدا کبھی ہمیں ان میں سے نہ کرے جو اپنے امام کو فیس نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم آپ کو خط لکھنے والوں میں سے یہیں پہ قرہ بن قیس کو منتخب کیا. خیمگہ کے یہ نزدیک آیا. مولا نے کہا کیا جانتے ہو؟ حبیب نے کہا یہ حنظلہ تمیمی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. میں تو اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ لشکر یزید میں کیسے شامل ہو گیا. دیکھیے کیسے کیسے لوگ جن کے بارے میں پہلے اچھی رائے تھی لیکن جب دین پر مشکل وقت آتا ہے تو لوگ کیسے دین کو چھوڑ کر دنیا کی جانب چلے جاتے ہیں. یہاں میں نے اس سے کہا امام کے فرمان تمہارے شہر کے باسیوں نے مجھے خط لکھ کر اپنے پاس آنے کی درخواست کی تھی. اگر تم میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں. میرے جانب سے اپنے سپہ سالار سے کہو کہ میں نے اس زمین پر پیر نہیں رکھا مگر تمہارے شہر کے باسیوں کے خطوط کے ذریعے میری بیعت کرنے کے بعد انہوں نے تاکید کی تھی مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ لکھا خطوط میں امام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ لکھا اور میری مدد کریں گے. اب اگر میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگا تو میں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہیں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا. عزاداران مظلوم حر نے رستہ روکا. مولا نے حر سے بھی یہی کہا کہ میں ان خطوط کے نتیجے میں آیا ہوں. اگر بلانے والے جو کہتے تھے کہ ہماری مدد کو آئیے ہمیں نجات دیجیے ظالم و جابر حکمران سے امام کی یہ طریق کربلا امام کا اپنے گھر سے نکلنا انصاف اور عدل کے قیام کے لیے تو تھا. اپنے بدن کے ٹکڑے کروا لیے عدل کے ٹکڑے نہ ہونے دیے. خاندان طہارت کی شہزادیوں کو لے کر نکلے بچے معصوم بچوں کو لے کے نکلے بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر نکلے دودھ پیتے بچوں کو لے کے بھی نکلے غلاموں کو لے کے بھی نکلے اپنے جان نثاروں کو لے کے بھی نکلے. کس لیے؟ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اس امت کے اصلاح کے لیے. اور مولا فرماتے ہیں میں خدا کا نام دنیا میں زندہ رکھنے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں اور اس دشت غربت میں آیا ہوں. امام کے الفاظ یاد رکھیں. اور مولا حر کو بھی یہ کہتے ہیں پھر عمر ابن سعد کو بھی کہتے ہیں مولا مسلمانوں پہ حجت تمام کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں درود و سلام و ذات سید الشہداء پر کہ مسلسل حجت تمام کرتے ہیں کیا تم میرے ساتھ ہو یا تم دشمن کے ساتھ ہو. میرے ساتھ چلو میں جد کی شفاعت دلاؤں گا. میرے ساتھ چلو میری ماں کی دعا ملے گی. میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں. میرے ساتھ چلو میں تمہارے وقت کا امام ہوں. جوانان جنت ہوں. میں حسین ہوں. معلوم ہوا تعارف حسین سن کر بھی دنیا ان کو زیادہ اٹریکٹ کی. دنیا کی چیزیں تو حجت تو تمام ہو گئی. کل کو جب یہ نعرے جہنم میں پھینکے جائیں گے تو یہ تو نہ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کس پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. مولا حر کو بھی کہہ چکے مولا عمر ابن سعد کو بھی کہہ چکے مولا مسلسل دشمن کو یہ کہہ رہے کہ میرا یہاں پر آنے کا مقصد کوئی جنگ نہیں ہے کوئی فساد نہیں ہے. میں تمہارے بلانے کے نتیجے میں آیا ہوں. اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں آؤں تو میں جہاں سے آیا ہوں میں واپس پلٹ جاتا ہوں. کون جنگ پر آمادہ تھا اور کون امن پر آمادہ تھا مولا کے خطبات واضح کرتے ہیں. حق و باطل کا ایک زندہ معرکہ ہے کربلا. تمام حجتیں آپ کو تمام ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کو حق ایک طرف نظر آئے گا آپ کو باطل ایک طرف نظر آئے گا. حق آ جائے باطل رخصت ہو جاتا اور باطل کو تو چلے جانا ہی ہے اور باطل کو تو مٹ جانا ہی ہے. حق کا بول بالا ہی رہتا ہے چاہے حق کمزور کیوں نہ ہو چاہے حق مختصر کیوں نہ ہو چاہے حق کی جماعت 72 کی کیوں نہ ہو اور چاہے باطل کی جماعت 1.25 لاکھ لشکر کی کیوں نہ ہو. مٹنے والی یہ فانی دنیا اور جو فانی دنیا سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی فنا ہوتے ہیں. جو اپنے آپ کو در اہل بیت سے منسوب کرتے ہیں اہل بیت بھی اس دنیا کے بعد تک قائم باقی ہیں. جب تک یہ دنیا رہے گی لبیک یا حسین کے صدا رہے گی. ان کے چاہنے والے بھی باقی رہیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوال حمد کے سائے میں رہیں گے انشاءاللہ. مولا یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نہیں بلایا یا اپنے وعدے سے تم پھر گئے تو مجھے جانے دو لیکن ان کو جانے بھی نہیں دیا جاتا. عمر ابن سعد سے امام کی گفتگو انتہائی اہم ہے. عزاداران مظلوم کربلا 3 محرم کا ہی دن ہے کہ جب میرے مولا و آقا حسین ابن علی علیہ السلام عمر ابن سعد سے گفتگو بھی فرماتے ہیں. یہ دن ہے کہ امام حسین کے قتل کے لیے کوفہ کے ممبر سے خطبے بھی جاری ہوتے ہیں. وہ دن ہے کہ عمر ابن سعد لشکر لے کر 4000 کے افراد کے ساتھ داخل کرب و بلا ہوا. یہ وہ دن ہے
کہ یہ مختلف لوگوں کو امام کی طرف بھجواتا ہے ان کی خیمگاہ کے نزدیک کہ امام سے پوچھو کیا چاہتے ہیں، جس میں قرہ بن قیس اہم مثیل۔ 3 محرم کا دن ایک اور مناسبت سے بھی اہم ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ میرے مولا آقا مظلوم کربلا اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں مولا فرماتے ہیں من الحسین ابن علی الی رجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ رجل فقی کہہ کر مولا نے حبیب کو مخاطب کیا اپنے خط میں۔ عزاداران مظلوم، جب کربلا کے دشت میں بیبیاں ہیں، معصوم بچے ہیں، تھوڑے سے افراد ہیں اور لشکر پہ لشکر آتا ہے، روایت بتاتی ہے کہ لشکر کی کثرت سے میدان کربلا چھلک رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں بیبیوں کا کیا عالم ہوگا، ادھر لشکر پہ لشکر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے داخل ہوتے تاکہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے معصوم بچوں کے دل دہل جائیں۔ بی بی نے فرمایا بھیا حسین، دشمن کی افواج مسلسل بڑھ رہی ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کوئی آپ کا چاہنے والا بھی ہے تو آپ بلا لیجئے۔ کہا آقا حسین نے کہ میرا بچپنے کا دوست ہے کوفے میں حبیب، اسے خط لکھتا ہوں۔ میرے مولا نے، یہ وہ ہستی ہیں، ہمارا سلام ہو حبیب ابن مظاہر الاسدی پر، امام حسین نے خط لکھا اور خط میں لکھا حبیب مرد فقی تم پر سلام ہو، کہا تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، رسول سے اور رسالت سے جو ہمارا رشتہ ہے تم اس سے واقف ہو۔ اس وقت اسلام خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، اسلام کا بچانے والا میں حسین ہوں اور میرا بچانے والا اس عالم غربت میں کوئی نہیں ہے، اگر ہو سکے تو میرے پاس آ جاؤ۔ بھائی خط لکھ رہا تھا، جناب زینب دیکھ رہی ہیں، مولا نے خط تمام کیا، کہا بھیا خط لکھ لیا، ابھی دستخط نہ کیجیے گا۔ کہنے لگی ایک جملہ میری جانب سے بڑھا دیجیے۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا حسین سے حبیب کے خط میں ایک جملہ میری جانب سے بڑھا دیجیے۔ مولا فرماتے ہیں عرض کیجئے کیا بڑھا دوں؟ کہا لکھیے الاجل الاجل، اے حبیب موت تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنے سے پہلے موت ہم تک آ جائے، جلدی کرو۔ خط امام نے بھیجا، رات کا وقت ہے، حبیب کوفہ میں اپنے گھر میں کھانا نوش فرما رہے ہیں، دق الباب ہوا۔ اس وقت کوفہ کا ماحول کافی خطرناک تھا، کیونکہ اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ کوفہ کے داخلی اور خارجی راستوں پر پابندیاں لگا دی جائیں، کوئی کوفہ میں امام حسین کی نصرت کے لیے کوئی خط نہ پہنچا سکے، کوئی آ نہ سکے، کوئی کوفہ سے باہر مولا کی مدد کو جا نہ سکے۔ ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ نواسہ رسول کے 72 جو جماعت چلی ہے اس میں کوئی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکے۔ امام کے چاہنے والے ایسا نہیں تھا کہ کم تھے، بہت تھے، لیکن اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ حسین تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ کوفہ کے اس خطرناک ماحول میں یہاں ایسا بھی عالم تھا کہ شوہر اور بیوی بھی احتیاط سے چل رہے ہیں کہ بیوی کا اس وقت ایمان کیا ہوگا، شوہر کا اس وقت ایمان کیا ہوگا، کیا اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اجازت دے گی، کیا یہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کو جائے گا۔ یہ عالم ہے کہ دق الباب ہوا، پوچھا کون ہے، کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب کون ہے؟ جب معلوم ہوا کہ خط حسین ابن علی کا ہے، قاصد امام مظلوم کا ہے، خط لیا، خط کو لبوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، اتنی عقیدت سے چوما، اور حبیب نے جب خط پڑھا تو زوجہ پوچھنے لگے حبیب کس کا خط ہے؟ کہا رسول اللہ کے بیٹے فاطمہ زہرا کے جائے علی اور فاطمہ کے نور نظر کا خط ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ اب حبیب اپنی زوجہ کا ایمان دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں کہ جب کہ لوگوں کے ایمان کمزور پڑ گئے ہیں، اپنے وقت کی امام کی نصرت کے لیے نہیں آگے بڑھ رہے اور حکومت کے لالچ میں آ کر پیچھے ہٹ گئے، تو میری زوجہ کا اس پر کیا عمل ہے، اس خط کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، اس کا ایمان دیکھا جائے۔ یہ کہنے لگیں کہ کیا ارادہ ہے؟ حبیب
دیکھنے لگے کہ زوجہ کیا کہتی ہیں۔ زوجہ کہتی ہیں اگر تم گھر پہ رہے تو میں اپنے امام کی نصرت کے لیے چلی جاؤں گی۔ پس حبیب جان چکے کہ میری زوجہ بھی امام حسین ابن علی علیہ السلام سے ایسی عقیدت و محبت رکھتی ہیں، خاندان اہل بیت سے ایسی عقیدت و محبت رکھتی ہے، جیسے میں ہوں کہنے لگی فاطمہ زہرا کا جایا، علی و فاطمہ کا نور نظر بلائے اور کوئی نہ جائے، اگر تم نہ گئے تو میں اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اٹھ جاؤں گی۔ کہنے لگے حبیب بی بی مولا بلائی اور میں نہ جاؤں، میں تو امتحان لے رہا تھا تمہاری محبت کا۔ حبیب کہنے لگے اپنے غلام سے کہ شہر سے باہر ایک مقام پر گھوڑا تیار کرو، فلاں فلاں مقام پر لے جاؤ، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، کسی کو معلوم نہ ہو کہ امام کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ فلاں مقام پر گھوڑا لے جاؤ، وہاں اس کو تیار کرو۔ ایک مخصوص مقام پر غلام گھوڑا لے کر پہنچا، سر جھکائے ہوئے، دانہ سامنے رکھا ہے پر گھوڑا کھا نہیں رہا ہے۔ یہ جانور ہے۔ آج ہم زلجنا کا بھی بہت احترام کرتے ہیں کہ زلجنا نے وفا کی ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جن و انس جن کی معرفت رکھتے ہیں، حیوانات ان کی معرفت رکھتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کو امت نے تو نہیں پہچانا، معرفت نہیں رکھی اتنی، لیکن حیوانات رکھتے ہیں۔ گھوڑا جو تیار کیا جا رہا ہے، دانہ نہیں کھا رہا ہے، سامنے پانی پڑا نہیں پی رہا ہے، جانور کی آنکھ سے، سواری کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ غلام کہہ رہا ہے، وہ غلام حبیب جس کو کہا گیا کہ اس سواری کو تیار کرو کہ میں آتا ہوں، غلام کہہ رہا ہے اپنے گھوڑے سے، اپنے سواری سے کہ اسب باوفا تم گھبرانا نہیں، اگر آقا کو آنے میں دیر ہوئی تو میں تیری پشت پر سوار ہو کے جناب سیدہ کے لال کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ جذبے ہیں۔ جب حبیب نے یہ منظر دیکھا تو کہا مولا آپ پہ کیسا وقت آ گیا کہ آج غلام آقا پر سبقت لینے کے لیے تیار ہے کہ وہ آپ کی نصرت مجھ سے پہلے کر دے۔ حبیب آ گئے کربلا میں، جناب فضہ نے جناب زینب سے کہا، شہزادی سید الشہداء کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ کہا جناب زینب نے اے فضہ جلدی جائیے، حبیب سے کہیے فاطمہ زہرا کی بیٹی کا سلام ہے۔ پس عزاداران حسین جیسے ہی جناب فضہ نے حبیب بن مظاہر سے کہا کہ دختر پیمبر نے، علی و فاطمہ کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے حبیب۔ حبیب نے گریہ کیا اور کہنے لگے کہ آج وہ وقت آ گیا کہ شہزادی کونین مجھے سلام کریں۔ سلام زینب کی یہ قدر کی حبیب ابن مظاہر نے کہ عاشور کا دن جب قیامت کا سما ہوا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا، وہ سلام جو جناب زینب نے حبیب کو دیا، اس سلام کی یہ قدر کی ہے کہ مولا کے فداکاران میں سے اول ہوئے، بڑھے کہ میرے وقت کے امام پہ، امام مظلوم پہ اب میں اپنی جان قربان کر دوں گا، کوئی اور میرے مولا پر ظلم نہ کر سکے۔ وقت نماز ظہر ہے، نماز کی صفیں ہیں۔ امام نے حبیب سے کہا تم آگے بڑھو اور ان سے کہو کہ جنگ روک دیں، یہ بھی نماز پڑھ لیں، ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ امام مظلوم کو قتل کرنے کے در پہ ہیں اور ان کو نماز کی فکر نہیں، دین کو بھول چکے ہیں۔ اگر دین ہوتا تو یہ کیوں کر نوازتے رسول کے قتل پر آمادہ ہوتے۔ مولا کہنے لگے حبیب ان سے کہو نماز کا وقت آ گیا، تھوڑی دیر جنگ کو روکے، تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھیں، یہ کہہ دو۔ ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے سید الشہداء کی شان میں گستاخی کی۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، گستاخی حسین برداشت نہ کر سکے۔ جیسا ہی انہوں نے سنا کہ امام مظلوم کی، امام وقت کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، حبیب نے حملہ کر دیا، جنگ ہوئی، انتہائی پرجوش طریقے سے امام حسین کا دفاع کیا۔ امام عالم نماز میں ہیں، حبیب رجل فقیہ ہیں، حبیب کی تلوار نہیں رکتی، سید الشہداء نماز ادا کر رہے ہیں، حبیب جنگ میں مسلسل امام کی نصرت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ رجل فقیہ جنت کو سدھارے۔ مگر امام حسین نے دکھایا ہماری نماز تمہاری اجازت کی محتاج نہیں ہے۔ امام نے اپنے اصحاب سعید بن عبداللہ، زہیر بن قین سے کہا کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ دو سپاہی میرے مولا کے آگے، پیچھے میرے مولا کے دیگر اصحاب اور بنی ہاشم کھڑے، نماز ادا ہو رہی ہے۔ لشکر پسر سعد جانتا ہے کہ حسین کو شہید کرنے کا بہترین موقع ہے کہ یہ تیروں کی برسات کر دے، لیکن آج اتنا ہی بتاؤں گی کہ اصحاب باوفا کے جذبے کیسے تھے۔ ایسے اصحاب جو بڑھ کر، ایسے بہادر کہ مولا حسین کو بچانے کے لیے امام کی نماز ہو رہی ہے، بڑھ کر تیر سینے پہ لیتے ہیں، کبھی تیر اپنے چہرے پہ لیتے ہیں، کبھی تیر اپنی آنکھوں پہ لیتے، لیکن میرے مولا کے
پر ایک آنچ نہیں آنے دیتے۔ مولا اطمینان سے نماز جاری کیے ہوئے ہیں۔ امام کی جب تک نماز ہوتی رہی، امام کے اصحاب اپنے سینوں پر، اپنے چہروں پہ، اپنی آنکھوں پر تیر لیتے رہے۔ یہ اطاعت امام کا منظر پیش کرنا تھا مجھے، یہ اطاعت کا عالم پیش کرنا تھا۔ حبیب ہیں، زہیر ابن قین ہیں، جون ہیں، جتنے بھی اصحاب ہیں، میرے مولا کی اطاعت ایسی ہے کہ زخموں سے اصحاب چور چور ہیں، زخموں سے چور چور، لیکن ایسے دفاع کرتے جاتے ہیں جیسا کہ اپنی ارواح کو بھی کہہ چکے ہوں کہ اے روح تو تب تک پرواز نہ کرنا جب تک ہمارے آقا اپنی نماز مکمل نہ کر لیں۔ یہاں ان کی اطاعت کا عالم ہے کہ سعید روح سے کہہ رہے ہیں امام کی نماز جب تک تمام نہ ہو میرا جسم نہ چھوڑنا۔ اس کا ثبوت یہ ہے جیسے امام حسین فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہیں سعید کی آواز آتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، فرزند رسول، آپ کی نماز ختم ہوئی، میرا فریضہ ادا ہوا، میرے مولا حسین بیٹھ گئے۔ عزیزداران مظلوم کربلا، یہ سعید کی شہادت ہے۔ زہیر ابن قین نے بھی ایسے ہی تیر لیے۔ وقت مختصر ہے اور ان ایام عزا میں کوشش ہوگی کہ اصحاب باوفا کو بھی پرسہ پیش کیا جائے، بنی ہاشم کو بھی۔ اب مولا کے الفاظ سے وقت شہادت حبیب عرض کر دوں کہ میرے مولا حسین فرماتے ہیں حبیب ابن مظاہر اصحاب رسول اللہ میں سے تھے، وہ امیر مومنین کی تمام جنگوں میں ان کے رکاب رہے، ان سے کئی اسرار کی تعلیم حاصل کی۔ جب ہم نے نماز ظہر کے لیے مہلت مانگی، حسین بن نمیر نے بلند آواز سے کہا کہ کون سی نماز؟ یہ وہی لعین ہے جس نے امام کی شان میں گستاخی کی، تمہاری نماز تو قبول نہیں ہے۔ حبیب آگے بڑھے، اس سے کہا تجھے لگتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری نماز قبول ہوگی کہ تو ان سے جنگ کے در پہ ہے جو کہ خاندان عصمت و طہارت کے چشم و چراغ، اور تو انہیں کہہ رہا ہے کہ امام کی نماز قبول نہ ہوگی تو کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ یہ امام کی اطاعت کا منظر ہے کہ آگے بڑھ گئے، حبیب سے برداشت نہ ہوا۔ حسین نے جملہ سن کر حبیب بن مظاہر پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مدد کو لب کے یہاں سے چند افراد حبیب کی مدد کو پہنچے۔ انتہائی شدید جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حبیب شدید زخمی ہو گئے۔ حبیب کے شہید ہوتے ہی امام فرماتے ہیں کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ میں نے ان کے بے سر لاشے کے پاس بیٹھ کر کہا میں اپنا اور اپنے دفاع کرنے والے اصحاب کا قتل خدا کے حساب میں ڈالتا ہوں۔ آج بھی ہم امام حسین کو سار اللہ کہتے ہیں، کوئی جس کے خون کا خونخواہ خود خدا ہے۔ عزیزداران مظلوم کربلا، یہ راتیں غم کی راتیں ہیں، یہ گریہ کی راتیں ہیں، یہ پرسہ کی راتیں ہیں۔ ان بیویوں کو پرسہ دینے کی کہ جن کی گودیاں اجڑ گئیں، ان بہنوں کو پرسہ دینے کی جنہوں نے اپنے بھائی اس دن پر قربان کیے، ان جوانان بنی ہاشم کو پرسہ دینے کی جو اپنی جوانیاں دے کر اس دین کو اپنے خون سے سیراب کرتے ہوئے چلے گئے۔ امام کے اصحاب باوفا کے سجدوں اور ان کی نمازوں کی یاد تازہ کرنے کے دن ہیں۔ آپ کی گریہ و پرسہ کی وہ آوازیں ہیں جن پہ امام صادق نے کہا کہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ دن بڑھتے جائیں، جیسے ہی ہم عاشور کی طرف بڑھتے جائیں، اپنا گریہ بڑھا دیجئے، کیونکہ فاطمہ زہرا کا گریہ بڑھ گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔